اب مجھے بھی کوفت ہو رہی تھی، میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن معاملہ سلجھنے کے بجائے بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ دفتن اکرم گرجا: اکمل صاحب، زبان سنبھال کر بات کریں۔ اگر میں آپ کی عزت کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی بہن بیٹی پر بہتان لگانا شروع کر دیں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اکمل آرائی بھی ڈھٹائی پر ڈٹا ہوا تھا۔ دیکھو اکرم، سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ میری بات سمجھ رہا ہے نا تو؟ میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اکمل آرائی نے کیسے بات کو پلٹ دیا تھا۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی تھی، ہاتھوں مہندی پاؤں مہندی، اپنے لچھن اوروں وہندی۔ اکرم ہونٹ بھینچے کھڑا تھا اور وہ یقینی اور غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھا۔ بھائی جان، یہ سب جھوٹ ہے، دفتن مہرو چلائی۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس نے تو میری اس درندے سے عزت بچائی ہے۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا، کہتے ساتھ ہی اس نے سسک کر رونا شروع کر دیا۔ آپ ان کی باتوں پر یقین نہ کریں، میری کردار کشی نہ کریں، ورنہ میں جان دے دوں گی۔ لڑکی، اکمل آرائی مہرو سے مخاطب ہوا، تو اپنے جھوٹ پر پردہ نہیں ڈال سکتی۔ سچ سچ بتا دے، یہ کون ہے؟ اور آپ کو شرم آنی چاہیے ایک معصوم لڑکی پر بہتان لگاتے ہوئے، میں نے کہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ بہتان لگا کر اپنے بیٹے شیرو کے کالے کرتوت چھپا لیں گے؟ پھر میں اکرم کی طرف مڑا۔ اپنا سیل فون مجھے دو، میں اپنے انکل کو بلاتا ہوں، وہ خفیہ پولیس میں ہیں، وہی تفتیش کر کے شیرو کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ اکرم کی طرف بڑھایا تاکہ وہ مجھے اپنا سیل فون دے سکے۔ میں اس بہتان بازی سے بے حد تنگ آ گیا تھا۔ اکمل آرائی معاملہ سلجھانے کے بجائے اسے بڑھاوا دے رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اور مہرو پھنس جائیں اور اس کا بیٹا شیرو بچ جائے۔ اسی لیے میں نے اس کا یہی حل سوچا کہ میں انکل حیدر الماس سے بات کرتا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ جب اکمل آرائی خفیہ پولیس کا نام سنے گا تو وہ یقیناً بدکے گا۔ پھر وہی ہوا۔ خفیہ پولیس کا نام سن کر اکمل آرائی کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ میں نے مزید کہا، دو مجھے فون، جب سب کی تفتیش ہوگی تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میرے کہتے ساتھ ہی اکرم نے اپنی قمیض کی جیب سے اپنا سیل فون نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ میں حیدر الماس صاحب کا نمبر پنچ کرنے ہی لگا تھا کہ اکمل آرائی جلدی سے میرے پاس آ گیا۔ شاید وہ روب میں آ گیا تھا، اس لیے وہ یکدم پینترا بدل کر بولا، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے پتر، جو کچھ ہوگا اسے یہیں ختم کرو۔ میں اپنے پتر کی خصلت جانتا ہوں، یہی مہروں کے پیچھے یہاں آیا ہوگا۔ پھر وہ اکرم کی طرف مڑا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اکرم پتر، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آئندہ یہ کمینہ شیرو تیرے گھر کے آس پاس بھی دکھائی دیا نا تو میں اس کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے کروں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اکمل صاحب، شیرو معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن میں اسے آخری بار معاف کر رہا ہوں۔ اکرم کچھ دیر کے بعد پرسوچ لہجے میں بولا، اگر آئندہ یہ یہاں نظر آیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، پھر آپ گلہ نہ کرنا۔ اکرم بڑے دل گردے والا تھا۔ شیرو نے اس کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور اس نے بڑے جبر سے کام لیا تھا۔ اگر میں بر وقت نہ پہنچتا تو اس نے مہرو کی عزت تار تار کر دینی تھی۔ بہرکیف تھوڑی دیر کی بحث و تمہیز کے بعد وہ اپنے بیٹے شیرو اور اکبر کو وہاں سے لے کر روانہ ہو گیا۔ خفیہ پولیس کا سنتے ہی معاملہ اتنی جلدی سلجھ جائے گا مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ کچھ دیر پہلے اکمل آرائی اتنی جلدی پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جاتے وقت شیرو اپنے فون کے ٹکڑے ساتھ لے جانا نہیں بھولا تھا۔ اکمل آرائی کن کالے کاموں میں ملوث تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ میں اب جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن شاید ابھی میری قسمت میں اپنے گھر اور امریکہ جانا نہیں لکھا تھا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کیا مصلحت ہوتی ہے، لیکن جب حقیقت آشکار ہوتی ہے تو بے اختیار دل سجدے میں جانے کو کرتا ہے۔ یہ اتفاق تھا کہ اکرم اور مہرو دونوں کے سیل فونز میں بیلنس نہیں تھا، جبکہ اکرم کی بیوی کے پاس سیل فون نہیں تھا۔ اس کا سیل فون اس کے سسر یعنی اکرم کے والد کے پاس تھا جو ہسپتال میں تھے۔ اکرم نے بتایا کہ میں اس وقت ایک گاؤں میں موجود تھا جس کا نام چھاجو شاہ تھا۔ اس گاؤں کا نام میں نے بھی سنا ہوا تھا، یعنی چودھری باسط کا ڈیرا چھاجو شاہ گاؤں میں واقع تھا، جبکہ اکرم کے گاؤں کا نام بالیل پور تھا۔ اس گاؤں کا نام بھی میں نے سنا ہوا تھا، لیکن یہاں میں پہلی بار آیا تھا، وہ بھی اتفاق سے۔ جب میں نے اکرم سے جانے کی اجازت لی تو اس نے اصرار کر کے مجھے روک لیا کہ میں صبح یہاں سے جاؤں۔ رات کو سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں، چنانچہ میں نے اس کا مان رکھ لیا۔ جہاں اتنے دن اور راتیں گزر گئی تھیں، ایک رات اور سہی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے، چنانچہ ہم دونوں یعنی میرے اور اکرم کے لیے دوسرے کمرے میں بستر لگا دیے گئے۔ ہم دونوں اپنے اپنے بستر پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے
جو کچھ دیر قبل اکرم کی بیوی نے بنا کر دی تھی۔ اکرم نے ایک بار پھر میرا شکریہ ادا کیا تھا کہ میری وجہ سے اس کی بہن کی عزت بچ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس سے چھوٹے 2 بھائی بھی ہیں جو کراچی میں ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں۔ وہ 2 یا 3 ماہ بعد گاؤں آتے ہیں اور کچھ دن یہاں رہنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کی بہن صرف ایک ہی تھی، مہرو۔ وہ ملتان میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں FA میں پڑھتی تھی اور گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ویکینڈ پر وہ گاؤں آ جاتی تھی۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کا باپ اس کی پڑھائی کا مخالف تھا، لیکن اکرم کی وجہ سے وہ پڑھنے کے لیے ملتان چلی گئی تھی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اکرم مہرو کو بے پناہ چاہتا تھا۔ شاید وہ اکلوتی اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ اس کی منگنی اس کے کزن سے ہو چکی تھی۔ یہ سب باتیں سننے اور سوچتے وقت مجھے میری بہن روزینہ یاد آ گئی، جس کی تلاش میں مجھے چند روز پہلے امریکہ روانہ ہونا تھا، لیکن نازنین کی وجہ سے میرا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ یا اللہ، میری بہن اور دوسری لڑکیوں کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ بے اختیار میرے دل سے یہ دعا نکلی۔ اکرم نے جب مجھ سے میرے بارے میں استفسار کیا کہ میں کون ہوں اور کون بندے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو میں نے طویل سانس لیتے ہوئے اسے مختصر طور پر چودھری باسط کے بارے میں بتا دیا۔ چودھری باسط کے نام پر وہ ایسے چونکا جیسے اس کے پیر پر بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ میں بھی اس کے چونکنے پر ٹھٹک گیا تھا۔ کوئی تو خاص بات تھی جس نے اکرم کو پریشان کر دیا تھا۔ اوہو، مجھے یاد آیا، جب میں گھر آ رہا تھا تو راستے میں مجھے 2 آدمی ملے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کسی نوجوان کے بارے میں پوچھا تھا۔ شاید وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اکرم نے بتایا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تو تم نے کیا بتایا تھا؟ مجھے اپنا یہ سوال عجیب سا لگا۔ ظاہر ہے میں نے تو یہی بتایا تھا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں تو شہر سے آ رہا ہوں۔ اکرم کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ظاہر ہے اس نے تو یہی کہنا تھا کیونکہ وہ تو شہر سے آ رہا تھا۔ اب اسے کیا پتا تھا کہ جس کے بارے میں چودھری باسط کے ہرکارے معلوم کرتے پھر رہے ہیں وہ اس کے گھر میں موجود ہوگا۔ اسی رات ہی مجھے تیز بخار ہو گیا، ساتھ ہی نزلہ زکام اور کھانسی بھی ہو گئی۔ مجھے سردی اتنی تیز لگ رہی تھی کہ اکرم نے مجھ پر 2 رضائیاں ڈال دیں، لیکن سردی کی شدت کم نہ ہوئی۔ شاید موسم کی تبدیلی کا اثر تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے کسی ڈاکٹر کو بلانا محال تھا۔ اکرم اپنی طرف سے میری تیمارداری کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی گاؤں کے ڈاکٹر کو بلا لائے گا۔ بہرکیف رات کا باقی حصہ میں نے اونگتے اور بخار میں پھونکتے ہوئے گزارا۔ اکرم بھی ساری رات جاگتا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ گاؤں کے ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نوجوان اور میرا ہم عمر ہی تھا۔ اس کا نام سلیم مقبول تھا۔ وہ اپنے ساتھ چھوٹا سا ایک میڈیکل باکس بھی لایا تھا جس میں بخار چیک کرنے کے آلات تھے اور کچھ دوائیاں تھیں۔ بخار چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر سلیم نے اکرم سے کیا باتیں کی مجھے کچھ پتہ نہیں، البتہ صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ میرا بخار کسی طرح بھی اترنے یا کم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اکرم میرا بہت خیال رکھ رہا تھا، مجھے دلیا، ڈبل روٹی اور نرم غذا کے ساتھ ساتھ ادویات بھی کھلا رہا تھا۔ اس سلسلے میں مہرو اور اس کی بھابھی بھی پیش تھیں۔ ڈاکٹر سلیم بھی شام کو آ کر میرا معائنہ کر جاتا تھا۔ میں 4 روز بخار کی وجہ سے پھونکتا رہا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اکرم میرے سر پر گیلی پٹیاں رکھتا رہتا تھا۔ میرے کپڑے بھی میلے کچیلے ہو چکے تھے، اس لیے میرا لباس بھی اکرم نے تبدیل کروایا تھا۔ اس نے مجھے اپنی شلوار قمیض پہنائی تھی جو مجھے بے حد کھلی ڈلی تھی۔ میں اسمارٹ تھا اور اکرم جسامت میں کافی بھاری اور چوڑا تھا۔ 5ویں روز جا کر میرا بخار کم ہوا اور میری حالت سنبھل گئی تھی، البتہ ہلکی ہلکی کھانسی بدستور موجود تھی اور ساتھ ہی مجھے اعصابی کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور اکرم میرے لیے کھچڑی پکوا کر لے آیا تھا۔ کھچڑی، دلیا اور ڈبل روٹی کھا کھا کر میں بے حد اکتا چکا تھا۔ ان چیزوں کو کھانے کو اب میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن اکرم نے مجھے زبردستی کھلا دی۔ وہ بے حد اپنائیت کا اظہار کر رہا تھا۔ میرے ساتھ وہ ایسے گھل مل گیا تھا جیسے میں اس کا پرانا شناسا ہوں۔ ان 5 دنوں میں اس کے گھر کون آیا اور گیا مجھے کچھ پتا نہیں۔ کھچڑی کھانے کے بعد اکرم میرے لیے گرما گرم چائے بنوا کر لے آیا۔ چائے پینے سے مجھے اپنے جسم میں راحت سی محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران ہی میں نے اکرم سے کہا، اکرم تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے میری تیمارداری کی اور میرا بہت خیال رکھا۔ یار ایسی باتیں کر کے شرمندہ تو نہ کرو۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد مصنوعی ناراضگی سے بولا، تم نے جو احسان ہم پر کیا ہے نا، میں ساری زندگی تیری خدمت کرتا رہوں تو وہ نہیں اتار سکتا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں کیا میں نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجنا تھا سو اس نے بھیج دیا۔ اچھا سنو، اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن تمہاری طبیعت، میں نے صورت سے اس کی بات کاٹی۔
میری طبیعت اب ٹھیک ہے اور میں خود کو فٹ فاٹ محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی کچھ دن اور آرام کرو۔ اکرم نے بھی خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے کہا، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اکرم نے مجھے فورس کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ اسے میری بات ماننا پڑی۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اپنا لباس پہن لیا جسے مہروں نے دھو دیا تھا۔ ہم دونوں اکرم کی موٹر بائیک پر سوار ہو کر گاؤں کے کچے اور ناہموار راستوں سے گزرتے ہوئے شہر جانے والی سڑک کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کھیتوں میں عورتیں، مرد اور بچے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ راستوں میں بھی جتنے بھی لوگ دکھائی دیے، ہر کوئی اپنی زندگی میں مست تھا۔ ابھی ہم پکی سڑک سے قدرے دور تھے کہ دفعتاً درختوں کے جھنڈ سے دو آدمی نکل کر سڑک کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ وہ دونوں بلا شبہ بھورا اور اس کا ساتھی تھے۔ بھورے کو دیکھتے ہی سنسناہٹ کی ایک تیز لہر مجھے اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ دونوں بدبخت کہاں سے آ گئے تھے اور انہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ ہم اس راستے سے گزر رہے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا، تبھی اکرم بڑبڑایا، یہ کون لوگ ہیں؟ میں جواباً خاموش رہا، لیکن میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ بھورا اکرم کو موٹر بائیک روکنے کے لیے ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا۔ اکرم، موٹر بائیک موڑ لو، جلدی، میں نے تیز لہجے میں اکرم سے کہا تو وہ شاید صورتحال کی نزاکت سے واقف ہو گیا۔ تبھی اس نے جلدی سے بریک لگائی تو موٹر بائیک ایک جھٹکے سے رک گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ موٹر بائیک موڑنے لگا تو تبھی بھورا اور اس کا ساتھی دوڑتے ہوئے ہماری طرف آنے لگے۔ ہماری بدقسمتی کہ موٹر بائیک کا اگلا پہیا چھوٹے سے گڑھے میں پھنس گیا تھا اور اکرم کے باوجود ریس دینے کے پہیا گڑھے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ بھورا اور اس کا ساتھی ہمارے قریب پہنچ چکے تھے، اس لیے میں نے موٹر بائیک سے چھلانگ لگائی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن بھورے نے بھاگتے بھاگتے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میری گردن ایسے جکڑ لی جیسے کوئی دیو اپنا ہاتھ بڑھا کر کسی انسان کی گردن پکڑ لیتا ہے۔ بھاگتا کہاں ہے لڑکے؟ وہ چیخا۔ میں نے اس کی گرفت سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت بے حد سخت تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ریوالور کا دستہ میرے سر پر مار دیا تو میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ پھر وہ مجھے اسی حالت میں گھسیٹتے ہوئے واپس لے جانے لگا۔ ہم موٹر بائیک کے قریب سے گزرنے لگے تو میں نے دیکھا کہ اکرم کچی سڑک پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ شاید بھورے کے ساتھی نے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ میں آج کے روز ہی بخار سے نبرد آزما ہو کر اٹھا تھا، اس لیے اعصابی طور پر مجھے ابھی کمزوری تھی۔ کافی دور درختوں کے جھنڈ میں ایک جیپ کھڑی تھی۔ بھورے نے مجھے اس جیپ میں بٹھا دیا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پہلے ہی ایک شودا بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھورے کا ساتھی بھی جیپ میں بیٹھ گیا تو بھورے نے ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ جیپ کچے اور ناہموار راستے پر دھول اڑاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، کیونکہ بھورے نے ریوالور کی نال میری پسلیوں سے لگا دی تھی اور ساتھ ہی دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں گولی تیرے پیٹ میں اتار دوں گا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی، جیسے وہ کوئی قلعہ فتح کر کے جا رہا ہو۔ تبھی بھورے نے اپنی قمیض کی جیب سے سیل فون نکالا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ اس نے زیادہ بات نہیں کی، صرف اتنا کہا، جی چودھری صاحب، لڑکا مل گیا ہے، میں اسے لا رہا ہوں۔ جی اچھا۔ اس کے بعد اس نے سیل فون واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ریوالور کا دستہ میرے سر پر مار دیا تو ایک بار پھر میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ شاید اس نے مجھے بے ہوش کرنے کے لیے ریوالور کا دستہ مارا تھا۔ پھر وہی ہوا، میرے دماغ میں بھی تاریکی بھر گئی اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ تاریکی اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ البتہ میری سماعت سے کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں بار بار ٹکرا رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ جوجی ہی تھا۔ گویا مجھے اسی حویلی میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں چودھری باسط پہلے مجھے لایا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عموماً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرے میں رہنے کے کچھ دیر کے بعد آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو جاتی ہیں اور پھر ہلکا ہلکا دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ لیکن میں چند لمحے بیٹھا رہا، لیکن تاریکی دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں چند لمحے اسی حالت میں بیٹھا گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہا۔ ہلکی ہلکی کمزوری کی کیفیت بھی بدستور موجود تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک بار پھر چودھری باسط کی قید میں آ گیا تھا۔ اب کی بار اس نے مجھے جوجی کے حوالے کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرنی تھی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ اس کے ہرکاروں نے مجھے تلاش کیسے کیا۔
کیا بھورے کو پتا تھا کہ اکرم مجھے ملتان چھوڑنے کے لیے جائے گا اور وہ راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں گے؟ جیسے جیسے میں سوچ رہا تھا میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی فشار خون بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ میں آخری سانس تک لڑنا چاہتا تھا تاکہ مرتے وقت میرے دل میں یہ بات نہ رہے کہ میں بے بس ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا اور دروازے کی سمت کا اندازہ لگانے لگا۔ گو مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ دروازہ کس سمت ہے۔ میں چند لمحے اندازہ لگاتا رہا، پھر میں نے قدم بڑھا دیے۔ میں نے چند قدم اٹھائے ہی تھے کہ دفعتاً میری راہ میں کوئی چیز آئی اور میں اس سے الجھ کر فرش پر گر گیا۔ فرش ٹھنڈا تھا کہ جیسے ہی میں بیٹھا تو ایک سرد سی لہر مجھے اپنے رگوں پے میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی، جس سے میں کپ کپا کر رہ گیا۔ میں نے اندھیرے میں فرش پر ہاتھ چلائے تو میرے ہاتھ کسی انسانی وجود سے ٹکرا گئے۔ میں سمجھ گیا کہ میری راہ میں حائل ہونے والا وہ کوئی انسانی وجود تھا جس سے ٹکرا کر میں گرا تھا۔ میرا دل یک بارگی دھڑک اٹھا۔ وہ کون تھا اور اسے کس نے زخمی کر کے اس کمرے میں ڈالا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھا، زندہ بھی تھا یا مر گیا تھا۔ باہر کیف میں نے دوبارہ اسے نہیں ٹٹولا۔ میں دوبارہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ دفعتاً مجھے انسانی کراہ سنائی دی تو میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ کراہ میں بے انتہا تکلیف کی آمیزش شامل تھی، پھر اس کی کراہوں میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ انسانی وجود اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ اس کے منہ سے کراہیں بدستور نکل رہی تھیں۔ پھر اس کا پیر مجھ سے ٹکرایا تو اس کی سرسراتی آواز کمرے میں گونجی، کون ہو تم؟ یہ آواز سنتے ہی میں بے اختیار چونک پڑا۔ بلا شبہ وہ فلک شیر تھا۔ میرے جواب نہ دینے پر اس نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ کون ہو تم؟ میں اسے جواب دینے ہی لگا تھا کہ پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے دماغ میں یکدم ہی یہ بات آئی تھی کہ اس سمیت سب کو یہی پتا تھا کہ میری یادداشت کھو چکی ہے۔ کیا اب اداکاری کا کوئی فائدہ تھا؟ کیونکہ بھورے نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ایب نارمل انسان یا جس کی یادداشت کھو چکی ہو وہ تو ہر چیز سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن میں جس انداز میں بھاگا تھا اس سے یقیناً بھورا سمجھ گیا ہوگا کہ میں ایب نارمل نہیں ہوں۔ باہر کیف لمحہ بھر کے بعد فلک شیر اپنے ہاتھوں سے مجھے ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ جب میرے ہاتھ سے ٹکرائے تو اس نے جلدی سے میرے ہاتھ تھام لیے۔ اوہ، تم یقیناً علی ہو، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ میں نے اس سے ہاتھ نہیں چھڑائے اور بادستور خاموش بیٹھا رہا۔ پھر لمحہ بھر کے بعد اس نے میرے ہاتھ خود ہی چھوڑ دیے اور جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں افسوس کی آمیزش شامل تھی۔ پتہ نہیں بھورے کو مجھ پر کیسے شک ہو گیا تھا کہ تمہیں فرار کرانے میں میرا ہاتھ ہے۔ اس بے غیرت نے مجھ پر اتنا بے پناہ تشدد کیا ہے، اتنی مار تو میں نے کبھی اپنے باپ سے بھی نہیں کھائی۔ میری ہڈیاں پسلیاں دکھ رہی ہیں۔ میں نے اتنی مار کھانے کے باوجود نہیں بتایا کہ میں تجھے اپنے گھر لے گیا تھا، لیکن وہ میری بات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ پوچھتا تھا کہ بتاؤ تم کس کے کہنے پر علی کو لے کر گئے ہو؟ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ میرے گھر کی تلاشی بھی لے چکا ہے۔ شکر ہے تو وہاں نہیں تھا، ورنہ یہ ثابت ہو جاتا کہ میں ہی تجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کافی سخت جان واقعہ ہوا ہے۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا، لیکن یار، جب شمیم تمہیں میرے مامے کے گھر لے کر جا رہی تھی تو تمہیں بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے مامے کے گھر تم محفوظ رہتے۔ اب دیکھ لو، بھورا تجھے تلاش کر ہی لایا ہے۔ اب یہ تیرے اور میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اللہ ہی جانے۔ مجھے اس کے لہجے میں بے پناہ خوف کی جھلک سی محسوس ہوئی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا تو کمرے میں سناٹے اور ویرانے نے ڈیرا جما لیا۔ میں بھی خاموش تھا۔ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ نازنین کا خاص آدمی ہے اور وفادار ہے، ورنہ بقول فلک شیر کے جس طرح بھورے نے اس پر تشدد کر کے میرے باغرے میں اگلوانے کی کوشش کی تھی، وہ نازنین کا بھانڈا بھی پھوڑ سکتا تھا کہ اس کے کہنے پر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ اب وہ خاموش ہو گیا تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ پھر شاید جیسے اسے کچھ یاد آیا تو وہ دوبارہ مستفسر ہوا، لیکن یار، تیری تو یادداشت کھو چکی ہے، پھر تو کیسے بھاگ گیا تھا؟ اس کا یہ سوال بنتا بھی تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ وہ دوبارہ بولا، یار، کہیں تو یادداشت کھو جانے کا واقعی ڈرامہ تو نہیں کر رہا؟ دیکھ علی، اگر تو ڈرامہ کر رہا ہے تو مجھے بتا دے، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، سجن ہوں۔ اتنا تو تجھے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ واقعی وہ میرا سجن تھا، اس لیے میں نے دل میں سوچا کہ اسے بتا ہی دوں کہ میں یادداشت کھو جانے کا ڈرامہ کر رہا ہوں۔ میرے مسلسل خاموش رہنے پر وہ دوبارہ بولا، یار، تم خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو، کیا واقعی تمہاری یادداشت ٹھیک ہے نا؟ بالآخر میں نے لب کشائی کی، ہاں فلک شیر، میری یادداشت بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھا، میرا شک درست ثابت ہوا نا؟ وہ جیسے کھل اٹھا۔ میری مجبوری تھی، میں نے صراحت سے کہا۔
لیکن میری استدعا ہے کہ اس بارے میں اپنی میڈم نازنین سے ذکر نہ کرنا۔ میں سمجھتا ہوں یار، وہ سمجھنے والے لہجے میں بولا۔ تو فکر نہ کر، تیرا یہ راز میرے دل میں ہی رہے گا۔ شکریہ فلک شیر بھائی، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ لیکن یار، تو ان کے ہتھے کیسے چڑھا؟ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلتے ہوئے کہا۔ جب اس بارے میں سوچتا ہوں تو الجھ جاتا ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارا کچھ باقاعدہ منصوبے کے تحت ہوا ہے۔ تو اتنے روز کہاں تھا؟ میں نے سوچا اور پھر مختصراً اس کے گوش گزار کر دیا تو وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، ہاں، اس کا نام اکرم ہی تھا۔ بھورا اسی نام کے کسی بندے سے بات کر رہا تھا۔ وہ چونکہ برآمدے میں کھڑا تھا اس لیے میں نے اس کی باتیں سن لیں۔ میں ٹھٹکا، اوہ، اس کا مطلب ہے کہ… فلک شیر نے صورت سے میری بات کاٹی۔ میری معلومات کے مطابق بھورا تجھے تلاش کرتا ہوا کل بالیل پور گیا تو وہاں شاید اسے اکرم مل گیا تھا، جس سے اس نے تمہارے بارے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے پھر اس نے اکرم کو پیسے دے دیے ہوں گے اور تجھے بھورے کے حوالے کرنے کے لیے باقاعدہ ڈرامہ رچایا گیا تاکہ تجھے شک نہ پڑے اور تو یہی سمجھے کہ یہ سب حقیقی ہے۔ فلک شیر کی باتوں سے مجھے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ مجھے اکرم سے احسان فراموشی کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ دولت کی ہوس ہی ایسی ہے کہ اچھا بھلا بندہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اکرم بھی نفس کا پجاری نکلا تھا۔ پیسوں کی چمک دمک سے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے سرکتا جا رہا تھا۔ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی۔ ٹھنڈے فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے سردی میری ہڈیوں میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھ پر ہلکی ہلکی کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے تھے۔ گہری خاموشی ایک بار پھر کمرے میں راج کرنے لگی تھی، تاہم میں نے اس خاموشی کو توڑا۔ فلک شیر بھائی، اب کیا ہوگا؟ چودھری سے اچھائی کی توقع مت رکھنا، وہ بہت ظالم انسان ہے۔ ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ فلک شیر نے خوف کے زیر اثر جواب دیا، پھر لمحہ بھر توقف کے بعد گویا ہوا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، تیری چودھری سے دشمنی کیا ہے؟ وہ تو تیرا جانی دشمن بنا ہوا ہے۔ اس روز اگر اسے اچانک کوئی کال نہ آ جاتی تو اس نے یقیناً تجھے جوجی کے آگے ڈال دینا تھا۔ تیری قسمت اچھی تھی اور تیری زندگی تھی، اس لیے تو بچ گیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ بہت لمبی کہانی ہے فلک شیر، پھر کسی دن فرصت میں سناؤں گا۔ تیرے لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ تیرے اور چودھری کے درمیان کوئی خاص مسئلہ ہے، تبھی وہ تیری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ فلک شیر نے 100% درست اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں جواب میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ تبھی دروازے کے باہر کی کنڈی کھلنے کی آواز سنائی دی تو میں نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا۔ فلک شیر بھی یقیناً چونک پڑا ہوگا۔ دروازے کی سمت کا اندازہ مجھے اپنے بائیں طرف ہو رہا تھا۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھلا اور سب سے پہلے روشنی کی ایک موٹی سی لکیر اندر داخل ہوئی، جس سے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ چونکہ میری آنکھیں بھی یکدم اندھیرے سے روشنی میں دیکھنے لگی تھیں، اس لیے چند لمحوں کے لیے میری آنکھیں چندیا گئیں اور میں نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ واہ بھائی واہ، یہ بھورے کی آواز تھی۔ تم دونوں باتیں کر رہے ہو؟ کیا بات ہے! اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ میں نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس کے ساتھ 2 اور بھی شودے تھے۔ لے چلو ان کو، چودھری صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کا لائیو شو دیکھنے کو بے چین ہیں۔ بھورے نے اس بار اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ دونوں ہماری طرف بڑھے۔ ایک نے میرا اور دوسرے نے فلک شیر کا گریبان پکڑا اور ہمیں گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگے۔ بھورا ہمارے پیچھے تھا۔ صحن میں چودھری باسط ایک بڑی سی چارپائی پر بالکل جاگیرداروں والے انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے عقب میں اس کے گارڈز ہاتھوں میں ریوالور تھامے کھڑے تھے۔ اس کا پالتو کتا جوجی حسب معمول اپنی مخصوص جگہ پر بندھا ہوا بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے ہمیں دیکھا تو اس کے منہ سے مدھم مدھم سی غراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر لوہے کا بنا ہوا کافی بڑا پنجرا بھی پڑا تھا۔ یہ پنجرا میں آج پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ جوجی چپ کرو، مجھے غصہ نہ دلاؤ، چودھری باسط نے ہاتھ اٹھا کر تڑکتے ہوئے کہا تو جوجی ایسے خاموش ہو گیا جیسے وہ چودھری باسط کی تڑک سن کر سہم گیا ہو۔ ہم دونوں کو چارپائی کی طرف سے گھماتے ہوئے مجرموں کی طرح چودھری باسط کے سامنے زمین پر بٹھا دیا گیا۔ وہ دونوں وہاں سے ہٹنے کے بجائے ہمارے عقب میں ہی الرٹ سے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کنکھیوں سے چودھری باسط کی طرف دیکھا۔ وہ زہریلی نظروں سے فلک شیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے چودھری باسط نے زور سے فلک شیر کے سر پر لات ماری تو وہ اچھل کر زمین پر گر گیا۔ بے غیرت، میرا نمک کھاتا ہے اور مجھ سے غداری کرتا ہے، چودھری باسط چیخا۔ فلک شیر جلدی سے اٹھ بیٹھا اور گھگیائے ہوئے لہجے میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، چودھری صاحب غلطی ہو گئی، مجھے معاف۔ چودھری باسط نے کچھ کہنے کے بجائے پہلے کی طرح اس کے سر پر لات ماری اور پھر گرج کر بولا، معافی،
تو جانتا ہے کہ میں ہر غلطی معاف کر دیتا ہوں لیکن غداری نہیں۔ تبھی فلک شیر کے پیچھے کھڑے آدمی نے فلک شیر کو اس کی قمیض کے کالر سے پکڑ کر سیدھا بٹھا دیا۔ وہ پھر گھگیایا، چودھری صاحب مجھے معاف کر دیں، آئندہ کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ معافی دینے کے اب بعد میں سوچوں گا، پہلے یہ بتا تیری میڈم نے تجھے اسے بھگا لے جانے میں کتنے پیسے دیے تھے؟ چودھری باسط کا اشارہ میری طرف تھا۔ چودھری صاحب میں چودھری باسط نے تڑق کر اس کی بات کاٹی۔ میڈم نے کتنے پیسے دیے تھے؟ جی 10,000، وہ اعترافی لہجے میں بولا تو چودھری باسط کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہوا۔ میں تجھے کتنی تنخواہ دیتا ہوں؟ 20,000۔ کیا 20,000 تجھے پورے نہیں پڑتے؟ معافی چاہتا ہوں چودھری صاحب، غلطی ہو گئی، کہتے ساتھ ہی فلک شیر چودھری باسط کے پیروں میں گر گیا، لیکن اگلے ہی لمحے چودھری باسط نے ایک بار پھر اسے پاؤں مار کر الٹا دیا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور سر جھکا کر کانپنے لگا۔ اس کی حالت دیدنی تھی اور مجھے اس پر بے حد ترس آ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چودھری باسط کے دونوں باڈی گارڈز انتہائی چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ بدبخت نمک میرا کھاتا ہے اور حلال میڈم کے لیے کرتا ہے۔ چودھری باسط دانت پیستے ہوئے بولا، تو جانتا ہے مجھے غداری پسند نہیں ہے، دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ چودھری صاحب وہ بی بی صاحبہ، فلک شیر خوف زدہ لہجے میں کہنے لگا، لیکن چودھری باسط نے اس کی بات گویا انسنی کر دی۔ فلک شیر کا چہرہ خوف سے لٹھے کی طرح سفید ہو گیا، آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر چودھری باسط کے پاؤں میں گر گیا، مگر چودھری باسط کو اس پر ذرا سا بھی رحم نہ آیا اور اس نے زور سے اس کے سر پر لات ماری تو وہ اچھل کر فرش بوس ہو گیا۔ اوئے بھورے، حکم کرو سرکار، وہ کسی جن کی طرح چودھری باسط کے سامنے نازل ہوتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں بولا۔ چودھری باسط نے ایک قہر آلود نظر فلک شیر پر ڈالی اور صفاقانہ لہجے میں بولا، لے جاؤ اس غدار کو اور ڈال دو اسے میرے جوجی کے سامنے، میں اس کی موت کا لائیو تماشا دیکھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، فلک شیر خوف سے چیخ اٹھا، رحم چودھری صاحب، رحم، خدا کے لیے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ لیکن چودھری باسط پر اس کے رحم کی بھیک مانگنے کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ فرعون بنا بیٹھا رہا۔ پھر بھورے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فلک شیر کو قابو کیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جوجی کی طرف لے جانے لگے جو صحن میں بندھا بیٹھا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے شکار کو دیکھا تو وہ جست لگا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہلکی ہلکی آواز میں غرانے لگا۔ فلک شیر اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے جوجی کے حوالے نہ کیا جائے، ساتھ ہی وہ چیخ چیخ کر چودھری باسط سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن اس اکیلے کا ان تینوں کے سامنے بس نہیں چل رہا تھا۔ میں بھی رحم آمیز نظروں سے فلک شیر کو دیکھ رہا تھا جو بیچارہ میری وجہ سے جوجی کی خوراک بننے جا رہا تھا۔ بھورے نے اپنے ساتھیوں سے مل کر فلک شیر کو پنجرے میں ڈالا اور پھر بھورا جوجی کی طرف بڑھ گیا۔ جوجی اب فلک شیر کی طرف لپک لپک رہا تھا، لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی بھورے نے اس کی رسی کھولی تو وہ بلا خیزی سے پنجرے کی طرف دوڑ گیا۔ فلک شیر نے پنجرے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن جوجی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور بری طرح سے اسے بھنبوڑنے لگا۔ فلک شیر کے حلق سے نکلنے والی چیخیں بے حد دردناک تھیں۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا تھا لیکن بے سود۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میں اندر ہی اندر دہل رہا تھا۔ مجھے چودھری باسط سے اتنی صفاقی کی قطعاً امید نہیں تھی۔ میں نے چودھری باسط کی طرف دیکھا تو وہ محظوظ سی نظروں سے فلک شیر کے تڑپنے چیخنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ لمحہ بھر میں ہی فلک شیر شدید زخمی ہو گیا تھا۔ انسان اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے، یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چودھریوں اور زمینداروں کی اپنی مزاروں یا ملازموں پر کتے چھوڑنے کی خبریں میں اخبارات میں چھپنے والی خبروں میں پڑھتا رہتا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے یہ دل خراش نظارہ بھی دیکھ لیا۔ تبھی مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرا افشار خون جب حد سے بڑھ گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں جوش غیظ میں آتے ہی تیزی سے اٹھ کر چودھری باسط پر جھپٹ پڑا۔ چونکہ چودھری باسط پوری طرح جوجی اور فلک شیر کا لائیو نظارہ ملاحظہ کرنے میں مگن تھا، اس لیے وہ میری طرف سے غافل ہو چکا تھا۔ وہاں موجود سب لوگ بھی نظارے کی طرف متوجہ تھے، اس لیے کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں چودھری باسط پر جھپٹتے ہی اسے لیے چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے میں اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہوا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا، جس سے اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی، ساتھ اس کا نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا۔ پکڑو اسے، چودھری باسط چیخا۔ اس کے گارڈز بھوکے کتوں کی طرح میری طرف لپکے اور ایک نے تو میرے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا، دوسرے نے مجھے بازو سے پکڑ کر چارپائی پر گرا دیا تھا۔ میرے گرتے ہی چودھری باسط بھی اچھل کر چارپائی سے اتر گیا تھا۔ مارو اسے،
مارو اسے، چودھری باسط تڑک کر اپنے گارڈز کو کہنے لگا۔ میں بھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک گارڈ اچھل کر چارپائی پر چڑھا اور اس نے میرے سینے پر لات جمائی تو میرے منہ سے تکلیف بھری چیخ نکلی اور میں الٹ کر چارپائی سے نیچے جا گرا۔ میں تڑپ کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ دونوں گارڈز میرے سر پر پہنچ گئے اور اچھی طرح میری دھنائی کرنے لگے۔ وہ دونوں تربیت یافتہ تھے، وہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دو، چودھری باسط کی تڑکتی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ قبل اس کے کہ دونوں گارڈز میرا حلیہ بگاڑتے، اچانک فضا ٹھک ٹھک کی آواز سے تھر تھرائی اور اس کے ساتھ ہی فضا جوجی کی تیز اور کری آمیز غراہٹوں سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں گارڈز کی مجھ پر چلتی ہوئی لاتیں رک گئیں۔